अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद शमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकदमा अवाम का। और आज हम तीन बड़े अहम इशूज़ हैं जिनके ऊपर बातचीत करेंगे। एक सबसे पहले पाकिस्तान में इलेक्शन की तैयारियों के हवाले से, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी रिपोर्ट मुरतब की है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश की जाएगी, जहाँ पे 2 नवंबर को इस बड़े अहम तरीन कौमी मसले के ऊपर समाअत होनी है। और इस वक्त तक जो इतलात आ रही हैं वो यही है कि 28 जनवरी बरोज़ इतवार की तारीख तजवीज़ की जा रही है पाकिस्तान में आम इंतखाबात के लिए। सूरत हाल क्या है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, और आलमी सतह के ऊपर पाकिस्तान के इलेक्शन के बारे में क्या सोचा जा रहा है, एक ये मामला होगा। और इसके साथ साथ पाकिस्तान में जो गैर मुल्की हैं, गैर कानूनी तौर के ऊपर मुकीम है, बिलखसूस अफगान महाजरीन भी हैं, उनकी वापसी का अमल जो है वो शुरू किया गया था और 31 अक्टूबर तक की डेड लाइन दी गई थी। उस लाइन के नतीजे में अभी तक कोई तकरीबन 85,000 जो है कि अफगान शहरी जो गैर कानूनी तौर के ऊपर पाकिस्तान में मुकीम थे वो वापस जा चुके हैं। और ये सिलसिला चल रहा है। चकम नवंबर से एक बड़ा ऑपरेशन शुरू करने की भी तैयारियां की जा रही हैं। इसके नतीजे में पाकिस्तान की मईशत, अमन व अमान, दहशत गर्दी के खात्मे के हवाले से जो कोशिशें हैं उनके ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे। और फिर पाकिस्तान की इस वक्त माशी सूरत हाल, मशरक़ वुस्ता में जो इस वक्त फ़लस्तीन का मामला और इसराइल की जंग जो चल रही है उसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, और उनके असरात पाकिस्तान की मईशत के ऊपर भी क्या होंगे, ये हमारे मामलात होंगे। सबसे पहले इलेक्शन पे बात करते हैं। और कंवर दिलशाद साहब सेक्रेटरी रह चुके हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, और इस वक्त केयर टेकर पंजाब गवर्नमेंट के अंदर भी मामले खसूसी हैं। कंवर साहब बहुत शुक्रिया। जो एक बड़ी गैर यकीनी सूरत हाल कायम थी जब से केयर टेकर गवर्नमेंट आई है, लेकिन अब कुछ उम्मीद सी बंदी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी इसकी हेयरिंग शुरू हो रही है और इलेक्शन कमीशन ने भी कुछ होमवर्क किया है। तो आप समझते हैं कि अभी भी जनवरी के एंड में ये तमाम हल्का बंदियाँ हो जाएंगी, वोटर लिस्टें मुरतब पा जाएंगी। कुछ सियासी जमातों का ख्याल है कि मौसम शिद्दत होती है, उसको मज़ीद आगे किया जाए। तो क्या आप समझ रहे हैं कि जनवरी में इलेक्शन आपको होते हुए दिखाई दे रहे हैं, या ये फरवरी मार्च तक आप फोरकास्ट कर रहे हैं? देखिए जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं वो तो बाद में आए हैं। इससे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 17 अगस्त को जब उन्होंने अपना रोड मैप दिया था अपना हल्का बंदियों का और इंतखाबी फरिश्तों के हवाले से, तो उन्होंने वाज़ह तौर पर कह दिया था कि 30 नवंबर को इंतखाबी फरिश्तें भी मुरतब हो जाएंगी और 30 नवंबर को हल्का बंदियों का जो ऑपरेशन है वो मुकम्मल हो जाएगा, तमाम अपीलों ये है निपटा दी जाएंगी। और इसके बाद उन्होंने कहा था कि दिसंबर के पहले हफ्ते में हम इंतखाबी शेड्यूल जारी कर देंगे, और तवक्को की जा रही थी कि ये जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात हो जाएंगे। तो ये तो इलेक्शन कमीशन ने 17 अगस्त को रोड मैप दे दिया था। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे पास चैनल हजरात ने, मीडिया ने भी और तमाम ये तासरात पैदा किए जा रहा कि शायद ये जनवरी में इंतखाबात ना हो। ठीक है, उनकी क्यासराइयाँ भी अपनी जगह दुरुस्त थी, और दुरुस्ती हम इस तरह कहेंगे कि उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। उनका मुतालबा ये था, बड़ी बड़ी सियासी जमातों का हुकूमत तो डिज़ाल्व हो गई थी 9 अगस्त को, तो उन्होंने ये कहा था कि जी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है वो अपना इंतखाबी शेड्यूल तो जारी करने के साथ साथ अपने इलेक्शन की डेट भी मुकर्रर कर दें। उस पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का भी हमारा भी एक तजर्बा है। उसके मौक़िफ़ ये होता है कि जब इंतखाबी शेड्यूल जारी किया जाता है तो उसमें 54 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात करवाने लाजमी हो जाते हैं। अगर वो 6 महीने पहले इंतखाबी शेड्यूल देंगे तो फिर बात जो थी वो मुनासिब नहीं थी। तो वो जो हमारा सेक्शन है 57 उसमें लिखा हुआ 54 दिन और 50 दिन के दरमियान इंतखाबात होते हैं। अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने वाज़ा कर दिया और इसके बाद इस पर मोहर लगा दी हमारी मौजूदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने भी कि वो 2 नवंबर को अपना जो है रिपोर्ट पेश करें, इंतखाबात के हवाले से शेड्यूल दें और अपना रोड मैप दें। तो ये एक बहुत अच्छा हो गया कि इसकी पुष्ट पनाही पर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान भी आ गई और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है वो अपना रोड मैप दे देगा। अभी तक कंवर साहब, अभी तक जो हल्का बंदियों का प्रोसेस था वो इब्तदाई स्टेज उसकी कंप्लीट हो चुकी है, और तकरीबन कोई 1324 जो है एतराज़ात दाखिल किए गए हैं। सबसे ज़्यादा पंजाब में 672, KP में 293 है, सिंध में 228 है, बलूचिस्तान 124, इस्लामाबाद 7 है। इससे पहले जब हल्का बंदियाँ होती थी तो पूरे पाकिस्तान में कुछ तकरीबन 900 के करीब एतराज़ात हुए थे। सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान में जितने भी इलेक्शन हुए हैं जहाँ पे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि रिगिंग हुई या इस किस्म के मामला, तो उसमें
प्री पोल रिगिंग में हल्का बंदियों को भी एक वजह करार दिया जाता है। तो इतने ज़्यादा एतराज़ात इस दफ़ा जो आए हैं, इनको आप कैसे देख रहे हैं कि क्या जो आबादी का तनासुब चेंज हुआ है उसकी वजह से हुई है, या जो पॉलिटिकल पार्टीज़ अमूमन इल्ज़ामात लगाती हैं कि वोटर्स को डिवाइड किया जाता है, किसको जितवाना है किसको हरवाना है। तो इन एतराज़ात को किस नज़र से देख रहे हैं आप? इसमें जो सबसे बड़ा जो हल्का बंदियों पर जो सेटअप है, जो चेंज हुआ है, बहुत पिछली ज़ाहिर है कि 2017 में जिस हल्का बंदी कराई थी उस वक्त आपने सही फरमाया कि 900 के लगभग थी हल्का बंदियों पे एतराज़ात। लेकिन चूंकि अब आबादी बढ़ गई, 24 करोड़ पे हो गई, देखिए हल्का 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, बल्कि बलूचिस्तान में तो 36 लाख से बात चली गई, क्योंकि हमारी सीटें तो वही हैं। सीटें तो बरकरार वही रहेंगी जो हमारे आइन के आर्टिकल 51 के तहत और 106 के तहत उसका शेड्यूल दिया हुआ है। क्योंकि कौमी असम्बली डिजॉल्व हो चुकी है, पार्लियामेंट रही नहीं, इस लिहाज से उनकी हल्का बंदियां ने उसी में गुजारा करना पड़ा जो हमारी मौजूदा सीटें हैं। अगर असम्बली के दौरान है, अगर नेशनल असम्बली की कुछ जमाने में हल्का बंदियों का फैसला हो जाता और नई मरदमशुमारी का नोटिस पेश हो जाता तो मुमकिन है सीटें बढ़ जाती कौमी सूबाई असम्बली की, उससे थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। लेकिन बहरहाल आपकी बात ये दुरुस्त है, मैंने भी अंदाजा लगाया है कि बहुत ज्यादा ज़रूरत से कुछ एतराज़ात ज़्यादा होते है। हैं। अफजल खान साहब ने भी ज्वाइन किया, आपके कुलीग रहे हैं, तर्जमान भी रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, ज़रा उनसे भी इनपुट लेते हैं। खान साहब, आप प्रोग्राम में खुश आमदेद। ये बताइएगा कि तजर्बाकार आदमी है। आपको पुर उम्मीद है कि जो अभी एक तवक्को की जा रही है कि 28 जनवरी को इलेक्शन होंगे, और दूसरा जो हल्का बंदियों के हवाले से एतराज़ात काफ़ी ज़्यादा हैं, पहले तकरीबन 910 थे 2017 में, अभी 1324 एतराज़ात आए हैं। तो क्या ये हल्का बंदियों के अंदर आबादी का तनासुब ही बड़ी वजह है, या इसके अलावा भी जो इलेक्शन में पॉलिटिकल पार्टीज रिगिंग का कहती हैं जी कि वोटों को तकसीम के लिए भी ये काम किया जाता है? खान साहब, अगर मुझसे पूछ रहे हैं, अफजल खान साहब से। नहीं वो जो उन्होंने वो भी इस इदारे में रहे हैं, उनका भी तजर्बा हाँ, बहुत वसी है, उनका तजर्बा बहुत वसी है, उन्होंने हल्का बंदियां भी देखी हैं, करवाई भी हैं, तो उनका पॉइंट वो भी दुरुस्त होगा जो जो जैसे वो फरमाएंगे। तो लेकिन हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये हल्का बंदियों के एतराज़ात काफी आ गए हैं, इस पर काफी जो है इसके ऊपर जो है ये गैर मामूली एतराज़ात आए हैं। कंवर साहब, एक और बड़ा अहम जो इशू है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अहकामात बड़े ज़रूरी होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और ख़ास तौर के ऊपर जब इलेक्शन प्रोसेस हो रहा हो उसमें एक गैर जानबदारी का एलिमेंट बड़ा ज़रूरी होता है बरकरार रखना, और केयर टेकर गवर्नमेंट्स के अंदर तकर्रियाँ तबादले हैं उसके अंदर भी कंसेंट होती है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बार बार खतूत लिखता है केयर टेकर गवर्नमेंट्स को, लेकिन उनके अहकामात पर मनवन अमल नहीं हो रहा। बिलखसूस इस्लामाबाद के अंदर अहकामात पर अमल नहीं हो रहा, आईजी डिप्टी कमिश्नर की पोस्टिंग ट्रांसफ़र जो है वो नहीं हो रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये मामला चला गया, वहाँ पे अब रिपोर्ट मांगी गई है, लेकिन इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन के अहकामात पे अमल नहीं हो रहा। तो इस सूरत हाल के अंदर आप क्या समझते हैं कि क्या जो आज़ादाना, गैर जानबदाराना और शफाफ इंतखाबात के जो बेसिक मेयारात होते हैं उस अंदाज के अंदर इलेक्शन फिर आगे बढ़ सकेंगे? नहीं, ये बड़ा अहम पॉइंट आपने मुझे बताया। जहाँ तक पंजाब गवर्नमेंट का ताल्लुक है, पंजाब गवर्नमेंट जो है वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के तमाम हकामात को लेटर एंड सेपरेट अमल दरामद करती है। वहाँ किसी बारे में कोई भी ऐसा नहीं है जहाँ से जब भी किसी के बारे में ट्रांसफर का हुक्म जारी किया जाता है या तो किसी को बल्कि यहाँ तो हमारी गुड गवर्नेंस है पंजाब में, तो उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं आई। लेकिन जहाँ तक मुझे हैरानगी की बात है कि जब ये अपने आईटी पंजाब को भी और डिप्टी कमिश्नर को इस्लामाबाद को हटाने के बारे में या को तब्दील करने के बारे में जब इलेक्शन की हदायत जारी की थी, तो फिर वफाकी हुकूमत को आइन के आर्टिकल 220 के तहत जो है ये तो पाबंद है कि वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के हकामात पर अमल दरामद करें। अगर उन्होंने अमल दरामद नहीं किया तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को चाहिए कि कंटेम्प्ट ऑफ इलेक्शन के तहत उनके खिलाफ अपना कार्रवाई करें, और उनको हाई कोर्ट में जाने की जरूरत पेश ना आती। लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान आज खुद भी नोटिस लेकर उनको जो है हटा सकता है, चेंज भी कर सकता है। और इसी तरह की खबरें आ रही थी कि उन्होंने फवाद हसन फवाद को भी बुलाया है, तो शाह को भी बुलाया है, और इस तरह आज चीमा के बारे में भी नोटिस जारी किए गए हैं।
تو یہ آئین کے آرٹیکل 220 کے تحت تو الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس مکمل اختیارات ہے اور وہ ایکشن لے سکتا ہے۔ اچھا، ایک اور بڑا اہم معاملہ جو ہے کہ وہ جب الیکشن ہو اور سیاسی جماعتیں جلسے جلوس تو اور ریلیز نکالنا تو ان کا بنیادی فنڈامنٹل جو پولیٹیکل رائٹس ہیں اس کے اندر شامل ہے، لیکن پنجاب کے اندر بھی، کے پی کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو اجازت نہیں ملتی۔ ابھی ان کے کیسز کورٹس میں چل رہے ہیں، مختلف ٹرائل 9 مئی کے، باقی معاملات بھی ہیں، لیکن الیکشن پروسیس آپ کتنا اس کو صاف شفاف سمجھیں گے اگر کسی جماعت کو اجازت بھی نہیں ہوگی ریلیز کی، جلسے جلوس کی، کمپین کی، اور باقی ایک خاص طبقے کو ہو، ایک خاص طبقے کو نہ ہو، تو اس میں الیکشن کمیشن کیا اپنا اہم رول ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیں جی، جو پرانی بات آپ کر رہے ہیں وہ اس وقت ان کے خلاف مقدمات چل رہے تھے، وہ باقاعدہ ان کے پاس ہنگامہ آرائی بھی ہو رہی تھی، لیکن سب سے بڑی اہم بات ہے کہ اس پر شیڈول جاری ہوا ہی نہیں تھا۔ الیکشن کمیشن پاکستان کے اختیارات جب شروع ہوتے ہیں، جس وقت کے کاغذات نامزدگی کے آخری جو حتمی رزلٹ، حتمی لسٹ جاری کر دی جاتی ہے، سمبل دے دیے جاتے ہیں، اس وقت وہ 28 دن جو ہیں وہ ہوتی ہیں انتخابی ریلیاں نکالنے کے لیے اور باقاعدہ انتخابی مہم چلانے کے لیے، اس پر الیکشن کمیشن کا کنٹرول ہوتا ہے، اور اس میں کوئی صوبائی حکومتیں جو ہیں یا وفاقی حکومت اس وقت کوئی کسی قسم کی مداخلت کرنے کی مجاز نہیں ہوتی۔ وہ دن ہوتے ہیں 28 دن، اس 28 دنوں کے اندر اندر جتنا مرضی ریلی نکالیں، جلوس نکالیں۔ ہاں، اگر کوئی امن و امان کی صورتحال پیدا ہو جائے تو بڑا مسئلہ ہے، لیکن ریلی نکالنے میں، جلوس نکالنے میں، 144 لگانے میں وہ کوئی بھی حکومت اس وقت نہیں لگا سکتی جبکہ الیکشن کمپین شروع ہو جائے، اور وہ دن 28 دن ہوتے ہیں۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ دن جب شروع ہو جاتے ہیں، الیکشن شیڈول اناؤنس ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی ڈیسیژن ایسا نہیں آتا اس پارٹی کی کسی بھی جماعت کے خلاف، ہم پی ٹی آئی نہیں، کسی بھی جماعت کے خلاف اس کو کالعدم قرار نہیں دیا جاتا یا اس کو الیکشن سے آؤٹ نہیں کیا جاتا، تو ان تمام کو کھلم کھلا اجازت ہوگی نگران دور حکومت میں؟ نگرانی تو وفاق کی الیکشن کمیشن کے انڈر ہے، تو الیکشن کمیشن پاکستان جو ہے اس کے تحت جو تمام وہ کارروائی کرنے کا مجاز ہے، اور پلے جو ہماری جو چل رہی ہے، ایک لفظ جو استعمال ہو رہا ہے، فیئر پلے بلڈنگ، فیئر پلے جو ہے اپنے اندر سب کو دینے کے لیے مساوانہ حق، اس کے بارے میں ہو جائے گا۔ اس کا الیکشن میں پاکستان اپنے پورے اختیارات استعمال کرنے ہیں۔ جس وقت انتخابات کا عمل شروع ہو جائے گا تو الیکشن کمیشن پاکستان نے فلی طور پر جو ہے اپنے اختیارات کو استعمال کرا۔ ابھی فی الحال تو ابھی آپ انتظار کریں کہ دسمبر کے، جہاں تک ہماری اطلاع ہے، وہ دسمبر کی 14 تاریخ کو یا 15 تاریخ کو الیکشن کمیشن جو ہے انتخابی شیڈول جاری کرنے کا سوچ رہا ہے۔ اس کے تحت الیکشن جو ہے 28 جنوری کو ہونے کے امکانات، قوی امکانات ہے، یہ سپریم کورٹ پر جواب داخل کرا دیں گے، اور ہماری اطلاع کے مطابق یہ 14 یا 15 دسمبر کو انتخابی شیڈول جاری ہو جائے گا۔ ایک اور جو آخری سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں، اعتراض کیا جا رہا ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹس کے اوپر، بالخصوص کے پی اور پنجاب میں، وہ یہ ہے کہ الیکشن پر اثر انداز ہونے کے لیے یہاں پہ جو ڈیولپمنٹ فنڈ یا فنڈز کا استعمال جو کیا جا رہا ہے بڑا بے دریغ کیا جا رہا ہے۔ جو فرسٹ کوارٹر ہے رواں مالی سال کا، پنجاب میں کوئی 28 ارب روپے اپنے بجٹ سے زیادہ ایکسپینڈیچر کیے جا چکے ہیں، اور اسی طرح کے پی کے اندر بھی ان کا جو مختص بجٹ تھا اس سے 10 ارب روپے زیادہ خرچ کیے گئے۔ تو یہ تاثر ٹھیک ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، بالکل غیر جانبدار رہ کر ہی دونوں حکومتیں جو ہے کہ الیکشن پروسیس پہ اثر انداز نہیں ہوگی؟ بات یہ ہے کہ یہ تو آپ نہیں کر سکتے ہیں کہ جب 7-8 مہینے کے لیے پورا جو ہے جو پولیٹیکل گورنمنٹ آ جائے تو منجمد تو نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ جو پنجاب کا تھا ہمیں پتہ ہے، کے کا مجھے نہیں معلوم، لیکن پنجاب میں جو منصوبے جو تھے جو سابقہ حکومت کے دور میں مکمل نہیں ہوئے تھے، وہ انہوں نے یہ 7-8-9 مہینے میں مکمل کر دیے۔ بجٹ موجود تھا، سرپلس بجٹ تھا، وہ انہوں نے اپنے الیکشن کمیشن نے بھی اس کے بارے میں بھی کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کی اپنے جو روزمرہ کے جو معاملات ہیں اس پر تو الیکشن کمیشن کو مکمل طور پر آرٹیکل 224 کے تحت اختیارات دیے ہوئے ہیں، اور آرٹیکل 230 کے تحت بھی، سیکشن 230 کے تحت بھی، یہ تو اگر یہ نہ ہوتا تو سارے کام بند ہو جاتے، سڑکیں وڑکیں فواسی دوران پڑی ہوتی۔ وہ انہوں نے 8-9 مہینے کے اندر جو پرانی سابقہ حکومتوں کے جو پروجیکٹ نہیں ختم ہوئے تھے، انہوں نے مکمل نہیں کیے تھے، وہ پروجیکٹ مکمل کر دیے۔ اپنی طرف سے تو نیا پروجیکٹ تو پنجاب گورنمنٹ لے کے نہیں آئی، یہ تو پرانے صوبائی حکومتیں جو تھی سابقہ ہماری، ان کے پروجیکٹ کو انہوں نے مکمل کر دیا۔ سڑکیں بھی بنا دی، پل بھی بنا دی، بائی پاس بھی بن گئے، انڈر پاس بھی بن گئے، فلائی اوور بھی بن گئے، ہاسپٹلوں کو بھی اپ گریڈ کر دیا، کالجوں کو بھی اپ گریڈ کر دیا، یونیورسٹی کو بھی اپ گریڈ کر دیا۔ یہ پہلے آلریڈی بجٹ میں موجود تھا ان کا سارا فنڈ، وہ انہوں نے مکمل کیا ہے۔ اس پر کوئی اپنی طرف سے کوئی نیا پروجیکٹ، کوئی نئی اسکیم وہ نہیں لے کے آئے۔
بہت شکریہ کنور دلشاد صاحب، ہمارے سے بات چیت کرتے ہیں، سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان کے گورنمنٹ کے معاملے خصوصی بھی، اور ہم بات کرتے ہیں پاکستان میں الیکشن کے حوالے سے. اور ہمیں افضل خان صاحب نے بھی جوائن کیا جو سابق ترجمان رہے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے، اور الیکشن پروسیس کے اندر بڑا انہوں نے عملی طور کے اوپر حصہ لیا ہے. خان صاحب بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. بنیادی سوال ابھی میرا یہی ہے، ہم کنور دلشاد صاحب سے ابھی پہلے بات کر رہے تھے کہ ایک تو کوئی ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ 28 جنوری کی ڈیٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش کی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا بڑا اہم معاملہ ہے، جو حلقہ بندیوں میں اعتراضات اس دفعہ بہت زیادہ آئے ہیں، کوئی 1324 اعتراضات ہیں. آپ کو یاد ہوگا 2017 میں یہ 910 اعتراضات تھے، تو یہ اتنے نمبر آف اعتراضات کوئی تقریباً 400 زیادہ آئے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو سیاسی جماعتیں الزامات لگاتی ہیں کہ جتنے بھی الیکشن سے پہلے جو پری پول ریگنگ ہے اس میں حلقہ بندیاں ایک سب سے بڑا ایشو ہوتا ہے، تو کیا اس وقت بھی اسی کے تناظر میں یہ اعتراضات کا نمبر بڑا ہے، یا اس کے اندر کچھ اور ریزنز بھی ہو سکتی ہیں؟ بات یہ ہے کہ یہ جو ابھی حلقہ بندیاں کی گئی ہیں، پہلے تو اس کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی. حلقہ بندیاں تب ہونی ضروری ہوتی ہیں جب آپ نے نیشنل اسمبلی کی سیٹس بڑھانی یا گھٹانی ہوتی ہیں. تو اب چونکہ نیشنل اسمبلی کی سیٹ نہ کوئی بڑھا سکتا ہے نہ گھٹا سکتا ہے، وہ آئین کے مطابق رہیں گی، جو تھیں وہی ہیں. تو یہ تمام ایکسرسائز ان فیوٹائل، اور شروع سے تمام جو حلقے تھے انہوں نے اس کو ایک پری ٹیکسٹ فار ڈیلے آف دی الیکشن قرار دیا. اور میرا بھی اسی پہ خیال ہے کہ یہ انہوں نے اس لیے کہ جو پچھلے 16 مہینے میں ہوا عوام کے ساتھ، جو مہنگائی اور جو افراط زر اور جو غریب آدمی کی زندگی، اور وہ جو حکمران تھے ان کے جو اللہ تللے تھے کہ کوئی بندہ کوئی جہاز سے نیچے نہیں اتر رہا، اور 1.5 سال میں اتنے وزٹس ہوئے کہ اتنے پچھلی حکومت نے وہ میرے خیال میں 3.5 سال میں اتنے دورے نہیں کیے. بہرحال یہ ایسا ہی ہے جیسے باپ کہیں باہر چلا جائے اور بیٹا کو گاڑی مل جائے، اور کبھی وہ مشرق کو جائے کبھی مغرب کو جائے. بہرحال وہ جو 16 مہینے کی جو اب اس کی کانسیکوینسز ہیں، اس سے جو پارٹیاں اس میں تمام سوائے ایک پارٹی کے، قاسم کے ابو کے پارٹی کے علاوہ تمام پارٹیاں اس میں ملی ہوئی تھیں، تو اب ان کے کانسیکوینسز جب وہ دیکھتے ہیں تو ان کی جان جاتی ہے. اور اس کا خیال یہ ہے کہ جو ہی الیکشن دور ہوتے جائیں گے تو شاید ان کے لیے کوئی نرم گوشہ دوبارہ پیدا ہو جائے. بہرحال واٹ یو سو سو شیل یو ریپ. میں جہاں تک صرف انتخابات ہیں اس کے بارے میں بات کروں گا کہ جیسے آپ نے کہا کوئی ضرورت نہیں تھی، اگر انہوں نے کر بھی دیا ہے اور اس کی شکایات ہیں تو وہ شکایات کو دور کرنا چاہیے. اور یہاں پہ 2 ٹریجڈیز ہو چکی ہیں، وہ یہ کہ وہ 14 مئی کو جو انتخابات ہونے تھے وہ نہیں ہوئے، الیکشن کمیشن نے اور اداروں نے اس سے انکار کیا. اس کے بعد ابھی پھر جب اسمبلیاں ٹوٹی تو اس کے بعد بھی 90 دن کی حد ٹوٹ گئی ہے. یہ بہت ٹریجک ہے پاکستان کی. یہ چلے سپریم کورٹ اس کے اوپر ممکن ہے اپنی کوئی ڈائریکشنز دے، کوئی فیصلہ کرے، لیکن ایک چیز اور جو بھی کنور دلشاد صاحب کہہ رہے تھے کہ 30 نومبر کو فائنل حلقہ بندیاں سامنے آ جائیں گی. توقع یہ کی جا رہی تھی کہ 30 نومبر اگر ہو جاتا ہے تو نومبر 1 یا 2 نومبر کو ڈیٹ اگر آتی ہے تو 54 دن جا کے جنوری کے لاسٹ ویک بنتا ہے. لیکن ابھی وہ ایک کہہ رہے ہیں کہ ان کی اطلاع یہ ہے کہ الیکشن کمیشن شاید کوئی مڈ دسمبر میں 15 دسمبر کو کچھ ڈیٹ اناؤنس کرے گا. تو یہ تو فروری میں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ جنوری یا فروری میں الیکشن ہو جائیں گے، یا ابھی بھی خدشات تحفظات مختلف علاقوں سے جو آ رہے ہیں، حلقوں سے آ رہے ہیں، کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ معاملات ہو جائیں گے ٹائملی؟ بہت انفارچونیٹ ہے پاکستان میں جمہوریت کے لیے، اس لیے کہ جمہوریت کو کھونا آسان ہے، پھر جمہوریت کو دوبارہ پانا بہت مشکل ہے. اور یہ جو تمام چیزیں ہو رہی ہیں کہ 14 مئی کو انتخابات نہیں ہوئے، پھر اس کے بعد 6 نومبر کا میرے خیال میں پریزیڈنٹ نے ڈیٹ دی تھی، اس کے انتخابات نہیں ہو رہے، اور نہ سپریم کورٹ میں نہ کوئی اور اداروں میں اس کے بارے میں. اور یہ لیکن لاوا تو اندر سے پکتا جا رہا ہے کہ جی آئین بار بار وائلیٹ ہو رہا ہے اور کسی سے پوچھ گچھ نہیں ہو رہی، اور کوئی بھی ادارہ اس کے لیے اٹھ نہیں رہا. عوام کو 5 سال میں ایک دفعہ ووٹ کا حق ہے، اس سے آپ اس کو محروم کر رہے ہیں، تو وہ ان کو کیا سوچیں گے جب وہ 14 مئی کو انتخابات نہیں ہوئے، 6 نومبر کو نہیں ہوئے، 28 جنوری کو نہیں ہو رہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ حلقے یہی کہہ رہے ہیں کہ جی لگتا یہ ہے کہ پاکستان سے جمہوریت رخصت ہو جائے گی اگلے سال میں، اور پھر جو حکومت آئے گی جیسے
ضیاء الحق کی تھی اور مشرف کی تھی، تو یہ بڑا ٹریجک ہوگا. پاکستان کے اداروں کو چاہیے کہ لوگوں کو یہ یقین دہانی کرائیں کہ انتخابات ہوں گے اور فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہوں گے. اس میں ریزلٹس کو مینیپولیٹ نہیں کیا جائے گا، ریزلٹس کو اور ریگنگ نہیں کی جائے گی. دیکھیں یہ یقین دہانی جو ٹرسٹ ہے، وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے ان تمام چیزوں سے. تو پاکستان کے محب وطن حلقوں کو چاہیے کہ وہ عوام کا ٹرسٹ بحال کریں اور جو غلطی کوتاہی زیادتی ہو چکی ہے اس کا ازالہ ہونا چاہیے. افضل خان صاحب، ایک اور بڑی اہم بات جو ہے کہ وہ ہم نے یہ دیکھا کہ مئی کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے، الیکشن کے حوالے سے. پہلے پنجاب کے پی کے اندر کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی، وفاق کے اندر پی ڈی ایم کی حکومت تھی اور سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا. ابھی پورے پاکستان میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلوں پر بھی ابھی عمل نہیں ہو رہا. پہلے یہ لگتا تھا کہ پی ڈی ایم جو ہے کہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو تجاویز ہیں یا ریکمنڈیشنز ہیں ان کے اوپر تو عمل کر رہی ہے، لیکن سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ عمل نہیں کر رہی. لیکن ابھی الیکشن کمیشن آف پاکستان آئی جی، ڈپٹی کمشنرز یا افسروں کے تبادلوں کے احکامات جاری کر رہا ہے اور حکومت ان کو نظر انداز کر رہی ہے. تو اس سارے معاملے کو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ ایسا نہیں ہوتا تو پھر الیکشن کیسے فیئر ہوں گے؟ میرے نوٹس میں تو ایسی کوئی چیز نہیں آئی. اور ایک چیز یاد رکھیں کہ اگر الیکشن کمیشن ڈٹرمن ہو تو انہوں نے سیکرٹری کیبنٹ اور سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ کو بلا کے جو بندہ بھی حکم نہیں مانے گا وہ اس کو گھر بھیج سکتے ہیں. اگر وہ نواز شریف کو اور وہ جو کیا کیا لوگ ہیں ان کو وہ کنٹیمپٹ آف الیکشن کمیشن کا کہہ سکتے ہیں، تو یہ تو ملازم ہے گورنمنٹ کو، تو ان کو کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اس میں خان صاحب اس میں اصل میں ہوا یہ ہے کہ سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ کو غالباً تیسرا خط بھی گزشتہ رات کو لکھ دیا گیا. آئی جی اسلام آباد اور ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کا کہا گیا تھا ٹرانسفر، اسی طرح کو باقی صوبوں کے اندر بھی تھے. اور ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی ایک پٹیشن آئی ہوئی ہے اور وہاں پر بھی جواب طلب کیا گیا ہے. منگل کو اس کی ہیئرنگ ہونی ہے. تو چیزیں تو یہ چل رہی ہیں، شاید آپ کے نوٹس میں نہیں ہیں لیکن یہ چل رہی ہیں اور سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ جواب بھی نہیں دے رہے اور ٹرانسفر بھی نہیں کر رہے. بات یہ ہے کہ وہ جیسے عمران خان جو اس ملک کا سب سے اگر آپ کے ہاتھ کا نام لینا جرم نہ ہو، اس کو اگر کنٹیمپٹ میں بلایا جا سکتا ہے تو سیکرٹری کو کیوں نہیں بلایا جا سکتا؟ لیکن یو ہیو ٹو اسرٹ یور پوزیشن. میں یہ نہیں مانتا کہ وہ کچھ کرنا چاہیں اور نہ ہو سکے. اور اسی طریقے سے سپریم کورٹ بھی اگر کوئی چیز کروانا چاہے تو اس میں کوئی چیز مانے نہیں ہے، کوئی ان کو روک نہیں سکتا. اور یہی وجہ ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو دنیا میں اور نظروں میں وہ جو ان کی اوقات ہے، دیکھیے جب آپ انصاف کرتے ہیں تو آپ کی رسپیکٹ آپ کا دشمن بھی کرتا ہے، اور جب آپ ظلم کرتے ہیں تو آپ کے اپنے بھی آپ سے کراہت کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہمیں انصاف کے ساتھ جاننا چاہیے، اس ملک کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ. اس نے ہمارے ساتھ کوئی برا نہیں کیا اور جو اس کے ساتھ برا کرے گا اس کے ساتھ بہت برا ہوگا. خان صاحب ایک اور بڑی اہم چیز جو ہوتی ہے وہ اداروں کی غیر جانبداری ہوتی ہے فیئر الیکشن کروانے کے لیے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو کنڈکٹ ہے اس پہ بڑی تنقید کی جاتی رہی ہے اور خاص طور کے اوپر تحریک انصاف کی جانب سے یا پی ڈی ایم کی جو مخالف جماعتیں تھیں ان کی طرف سے. پی ڈی ایم نے کافی حد تک الیکشن کمیشن کو سپورٹ کیا، اعتماد کیا. ابھی اس وقت جو صورتحال ہے، اگر ہم حالات دیکھیں الیکشن کمیشن کے اندر جو ساری چیزیں چل رہی ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے کہ خود اپنے اختیارات کو استعمال کرنے میں بالکل آزاد ہے اور وہ جب شیڈول اناؤنس ہو جائے گا، الیکشن پروسیس آگے بڑھے گا تو بالکل وہ فیئر طریقے سے، انڈیپینڈنٹ طریقے سے اور غیر جانبدار ہو کے الیکشن کروائے گا؟ غیر جانبدار ہو کے الیکشن کروائے گا یا نہیں کروائے گا اس کا تو جواب وقت دے گا. لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ الیکشن کمیشن اس وقت بھی تیار ہے فزیکلی، فائنینشلی اور اس کے جو جیسے کیپیبلٹی ہوتی ہے، کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ انتخابات 1.5 مہینے کے اندر اندر کروا سکتا ہے اور کوئی بھی ادارہ اس کو انکار نہیں کر سکتا اگر وہ نہ چاہے. سیاسی جماعتیں جن کو خیال ہے کہ ہم جیت نہیں سکتے، دیکھیں آپ ایک ٹائم ہے آپ کا، وہ آئین کے مطابق آپ نے 5 سال کے بعد اسمبلیوں کے ختم ہونے کے بعد آپ نے الیکشن کرانے ہیں. اب آپ اقتدار میں تو ہیں، اقتدار میں یہی جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں جو انتخابات نہیں چاہتی، اس لیے کہ انتخابات میں ان کو یقین سے نظر آ رہا ہے کہ ان کے لیے
सामने शिकस्त है, इसलिए कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं, लोगों को जीता नहीं बल्कि लोगों को हारा है। तो आप इस तरीके से देखिए, आप एक जुर्म करते हैं और जुर्म को आप कंटिन्यू करते हैं, जितनी जल्दी आप उसको रोक देंगे, ये इलीगल लॉ है, ये इलीगल हुकूमतें हैं, इसको निगरान हुकूमत नहीं कह सकते। निगरान हुकूमत 90 दिन की होती है। तो मुझे ये बताएं कि 90 दिन से ये ऊपर गुजर गए हैं कि नहीं है? हाउ कैन यू ट्रस्ट देम? वो तो अपने आप को हमेशा के लिए वो कोई बाहर जा रहे हैं, कोई मुआहदे कर रहे हैं, कोई ऐसे लग रहा है कि जी ये खुद पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दे आर नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेटिक रूल्स। दे हैव नॉट थॉट दी पब्लिक मैंडेट, और पब्लिक मैंडेट को जितना डिले किया जाएगा इतना जुल्म है, नुकसान देगा। खान साहब, एक और बड़ा अहम मामला जो है वो सियासी जमातों की सरगर्मियां होती हैं। जब हमने पंजाब केपी के इलेक्शन के हवाले से, और जब शेड्यूल पंजाब का अनाउंस भी हो गया था, लेकिन उस वक्त भी सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी थी। तहरीक इंसाफ को रैलीज नहीं निकालने दी जाती थी, जलसे जुलूस नहीं होते थे। अभी कमर दिलशाह साहब कह रहे हैं कि जब शेड्यूल अनाउंस हो जाए तो फिर इजाज़त होती है, और इस वक्त भी केपी पंजाब के अंदर या इस्लामाबाद के अंदर भी पीटीआई को इजाज़त नहीं है रैलीज निकालने की, क्रैकडाउन किया जाता है। तो आप क्या समझते हैं कि जब शेड्यूल अनाउंस हो उस वक्त से आज़ादी होती है, या अब क्योंकि ऑलरेडी असम्बलियाँ तो ख़त्म हो चुकी हैं, इलेक्शन प्रोसेस तो शुरू हो गया, हल्का बंदियाँ बन रही हैं, तो अभी भी उसको आज़ादी होनी चाहिए, या सिर्फ आखिरी 28 दिन जब जलसे जुलूस के लिए मुख्तस होते हैं उन्हीं में आज़ादी होनी चाहिए? आपसे मैं एक छोटा सा सवाल करता हूँ, इस तरीके से लोगों को भी पता चल जाएगा कि पूरी दुनिया में अमेरिका से लेकर वेस्ट में गजा के ऊपर जो बम्बारमेंट हो रही है उसके खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं। अगर प्रोटेस्ट की इजाजत नहीं है तो पाकिस्तान में नहीं है। तो ये क्या आईनी पाबंदी है? नहीं। अखलाकी पाबंदी है? नहीं। लीगल पाबंदी है? नहीं। कोई पाबंदी इस पे नहीं है। हाँ, आप अगर ना चाहें इसी तरीके से जो सियासी जो सरगर्मियां हैं, जैसे आपने पूछा, सियासी सरगर्मियों की इजाजत है और इसके ऊपर पाबंदी इमोरल है, अनएथिकल है, इलीगल है। इसलिए कि आप देखो, ये उसके बाद आदमी शिकायत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला करके उसको महफूज कर देंगे, और जब तक उनको एनओसी नहीं मिलती वो देखें इदारे। आज मैंने एक उस पर देखा कि किसी जज को वकील पिटाई कर रहे थे, तो क्या ये चाहते हैं हमारे पश्तो में ना पठानों में वो कहते हैं तो पग जमा कानून। तो ये लॉलेसनेस, जब आपको आपका हक नहीं मिलता तो आप मजबूर हो जाते हैं कि आप उसके लिए मुजाहमत करें, रेजिस्टेंस करें, उसके लिए आप और रास्ते तलाश करते हैं। तो इस तरह तमाम जो जायज रास्ते हैं वो बंद नहीं करने चाहिए, जिससे फिर मुल्क में क्यास फैले। और ये अगर ना भी उनको दें, जिस पार्टी को वो इजाजत नहीं भी देना चाहे, और उस पार्टी के तमाम लोग, आज भी कोई एक बंदा XYZ जिसको मैं तो कभी नहीं जानता कि जी उसने छोड़ दिया, इस चीज से अच्छा दूसरे लोगों की सिंपैथी बढ़ रही है। पहले तो उसके अपने लोग थे, अभी दीगर पार्टी के लोग भी देखो, जुल्म ज्यादती कोई भी शरीफुल फितरत इंसान पसंद नहीं करता, तो उसके साथ तो सिंपैथी बहुत बढ़ रहा है। उनको कोई जरूरत नहीं है कैंपेन करने की, जलसे करने की, जुलूस करने की। उन्होंने हर जगह पे 55 जलसे दिया, 65 जलसे कितने किए, और इतने बड़े बड़े जलसे कि कोई उनका तोड़ नहीं कर सकता। अब उनको जरूरत ही नहीं है, वो जिस बंदे को अपना खड़ा करेंगे उसने वैसे ही जीत जाना है। और देखिए, आप जो छोटी चीज होती है ना, फर्क 5-10 हजार वोटों का, तो उसमें धांधली कर सकते हैं। 15-20 का भी चलो हुकूमत या सेक्रेट में शामिल हो जाए, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता कि एक आदमी को 100 वोट ना डाले हों और आप उसको 1 लाख वोट बना दें। कोई नहीं कर सकता इस तरह। तो फेयर इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आज़ादाना और गैर जानिबदार तरीके से अपना भरपूर कॉन्स्टिट्यूशनल किरदार अदा करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। अफजल खान साहब हमारे साथ थे, तर्जमान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रह चुके। अभी एक कमर्शियल ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस आएंगे। तो इस वक्त जो पाकिस्तान से गैर मुल्की, जो गैर कानूनी तौर के ऊपर मुकीम है, बिलखसूस अफगान महाशरीन, उनकी जो वापसी का अमल है उसकी बातचीत करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے اس حصے میں بات چیت کریں کہ پاکستان سے جو غیر ملکی غیر قانونی طور کے اوپر مقیم ہے ان کو نکالنے کی جو مہم ہے اور ڈیڈ لائن 31 اکتوبر کو ختم ہو رہی ہے، اس میں سب سے زیادہ بڑی تعداد جو ہے کہ وہ افغانیوں کی ہے، اور اس وقت تک جو سرکاری اطلاعات ہیں 85,000 کے قریب افغانی جو ہے وہ جب سے اس اناؤنسمنٹ کیا گیا وہ واپس افغانستان جا چکے ہیں۔ اس کا بنیادی مقصد پاکستان میں جرائم اور دہشت گردی کی روک تھام۔ حکومت کا یہ خیال ہے کہ ان واقعات کے اندر جو اللیگل فارنرز ہیں وہ ملوث ہوتے ہیں اور ان کی پھر شناخت بھی نہیں ہو پاتی۔ یہ سارا معاملہ ہے کیا اور اس کے جو بنیادی مقاصد ہیں وہ کیا حاصل کیے جا سکیں گے محض یہاں سے ان کو نکالنے سے، یا اس کے علاوہ بھی مزید بہت کچھ کرنا باقی ہے؟ اس پہ ہم بات چیت کریں گے۔ ہمیں فخر کاکا خیل پشاور سے جوائن کر رہے ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، اور اسی طرح سے طاہر خان صاحب بھی سینئر جرنلسٹ اور افغان امور کے ایکسپرٹ ہیں۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ فخر، آپ سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو یہ سٹیپس لیے جا رہے ہیں یہ بہتر ہیں، اور کیا اس کے ساتھ ساتھ ہمیں 1 نومبر سے اور مزید کیا کچھ کرنا ہوگا؟ بہت شکریہ خالد جمیل صاحب۔ ایک تو پہلی بات میں یہ کروں گا کہ بہتر ہے یا نہیں ہے، لیکن ضروری اقدام ہے کسی بھی ریاست کے لیے کہ اس کے اندر فارنرز موجود ہوں، اور صرف افغان باشندے نہیں، اور بھی کئی ممالک کے جو فارنرز اگر اللیگل ہیں تو ان کے خلاف اس طرح کی کارروائی ہونی چاہیے، لیکن اس طرح ہونی چاہیے، اس پر اختلاف ہو سکتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، یا جو یہاں کے مقامی باشندے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اتنی جلد بازی کے اندر ان کو ڈیڈ لائن اگر دینی بھی ہی تھی تو بتدریج ان کی رجسٹریشن کا آپشن دیا جاتا، اس کے بعد بات کی جاتی ان کے ساتھ، کیونکہ اس میں ہزاروں ایسے لوگ ہیں جو اس موجودہ جو افغان طالبان کی حکومت جسے کہتے ہیں ان کے خطرے سے بھاگ کر انہوں نے پناہ لی ہے۔ کیونکہ عموماً ہم جو رپورٹ کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں افغان مہاجرین کی واپسی کے لیے ڈیڈ لائن قریب، تو یہ مہاجرین نہیں ہے۔ مہاجرین کا جو لفظ ہے یا جو انٹرنیشنل قوانین ہے وہ UNHCR کی جانب سے ان کے لیے ابھی تک ہمیں کوئی پالیسی نظر نہیں آئی۔ ہاں، البتہ 70s کی دہائی میں، 80s کی دہائی میں جو لوگ، یا بعد ازاں 90s کی دہائی میں، ان کو UNHCR کی جانب سے باقاعدہ ریفیوجی سٹیٹس دیا گیا ہے، اور اس کے بعد QR کارڈ جو مقامی طور پر یہاں کی جو حکومتیں ہیں وہ ان کو پرووائڈ کرتی ہیں، تو ان لوگوں کو اس سے استثناء دلایا گیا ہے۔ ہاں، البتہ وہ لوگ جن کے پاس اسناد نہیں ہیں یا جو ریفیوجیز کے سٹیٹس پہ پورا نہیں اترتے، تو ظاہری بات ہے وہ اس ریاست کے لیے انجان ہے۔ اور خصوصی طور پر آج کل ہم بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے اندر جو واقعات دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد ایک پریشر بڑھنا یقینی تھا اس حوالے سے، کیونکہ 2-3 ایسے واقعات خالد جمیل صاحب، خصوصاً یوب میں جو اٹیک ہوا تھا اور بعد ازاں بنو میں جو اٹیک ہوا تھا، اس میں جب فورنسک رپورٹ آئی تو وہ بتایا گیا کہ وہ مقامی باشندے نہیں ہیں، اور پھر بعد ازاں جو معلومات حاصل کی گئی یہ معلوم ہوا کہ وہ افغانستان سے آئے تھے۔ کس طرح آئے تھے، کیوں آئے تھے، وہ تو ظاہری بات ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے بارڈر کراس کیا۔ لیکن خالد جمیل صاحب، یہاں ایک اور اہم بات بھی ہے کہ ہم نے دیکھا کہ چمن، تورخم، غلام خان، انگورڈا، خرلاچے کے راستے، اس راستے سے کچھ جو شکایات موصول ہوئی وہ یہ تھی کہ مقامی جو وہاں پر گارڈز ہوتے ہیں یا جو مقامی بارڈر کراسنگ کی انتظامیہ ہوتی ہے، وہ ملی بھگت سے انہوں نے کئی ایسے خاندانوں کو پار کیا ہے 15 اگست 2022 کے بعد۔ اچھا فخر، یہ جو معاملہ ہے نا فینسنگ کا اور یہ بارڈر کا، اس کے اوپر ہی بالکل میں آپ سے انپٹ لوں گا، اس پہ ضرور ہم بات کریں گے۔ میں طاہر خان صاحب کو بھی ان کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے بڑا ایک اہم نقطہ اٹھایا ہے کہ ٹھیک ہے، اور یہ ہونا بھی چاہیے، آزاد خود مختار ممالک کے اندر کوئی بھی اللیگلی اگر رہتا ہے تو اس کو یا تو لیگل سٹیٹس ہو یا پھر اس کو نکالا جائے۔ طریقہ کار کے حوالے سے طاہر خان صاحب فخر یہ کہہ رہے ہیں کہ طریقہ کار جو ہے کہ اس کو بہتر کیا جا سکتا تھا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ خاص طور کے اوپر افغانستان کا اس لیے ہم ریفرنس دیتے ہیں کہ پاک افغان جو کلچرل جو ہمارے ٹرائبز ہیں بارڈر کے اوپر، فیملیز ادھر اور ادھر، اور بڑی
ہم ایک کہتے ہیں نا بڑے مضبوط رشتے کے اندر بندھے ہوئے ہیں، تو ایسے حالات کے اندر اس قسم کے سٹیپس جو ہیں کہ وہ اس کے اندر رسک بھی ہوتے ہیں کچھ، تو اس لیے یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا یہ طریقہ کار بہتر کر کے اس کو اور کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ طاہر صاحب. اچھا، طاہر صاحب سے ابھی ڈسکنیکٹ ہوا تھا. اچھا فخر، یہ جو بات کر رہے تھے ہم، جو طاہر صاحب سے بھی کوشچن میں ریز کیا تھا کہ ہمیں اس تناظر کے اندر بھی یہ دیکھنا ہے کہ جو بارڈر ہمارا ہے اس پہ جو قبائل ہیں ہمارے دونوں اطراف کے اندر، فیملیز ایک جیسی ہیں، تو ان حالات میں اگر ہم بارڈر فینسنگ کے اوپر آپ نے جو ریز کیا ہے کہ آلموسٹ ہمارا 2500 کلومیٹر کے قریب ہے، اور اس کے اوپر ہم نے 98% فینسنگ کر بھی لی ہے، اور جو ہمیں یہاں پہ فورٹیفیکیشن کرنی تھی وہ بھی 80% 85% بتایا جاتا ہے، آلموسٹ 90% کے قریب ہے. تو اس کے باوجود یہ رسک فیکٹر کتنا ہے؟ یہ جو کراسنگ ہے انلیگل یہاں پہ سارا معاملات ہے، تو اس کو اور کیسے بہتر طریقے سے ہم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس کا جواب دینے سے پہلے میں مختصراً وہ جو میں بات کر رہا تھا کہ لاکھوں کی تعداد میں ایسے باشندے یہاں پر آئے، افغان شہری، کہ جن کے ساتھ، کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ 15 اگست 2021 کے بعد کابل کے اندر جتنے بھی غیر ملکی اور خصوصاً مغربی سفارت خانے تھے وہ بند کر دیے گئے، اور وہ ہنگامی طور پر وطن سے نکل گئے. اور ان لوگوں کو یہ کہا گیا، اس میں کوئی ان کمپنیز کے ساتھ براہ راست ملازم تھا، اور ظاہری بات ہے ملازم کے اپنے خاندان ہوتے تھے، تو ان کو یہ کہا گیا کہ آپ قریبی، کیونکہ تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان، ایران، آپ کو بھی پتا ہے کہ مغربی ممالک کی ڈپلومیٹک پریزنس اس حد تک نہیں ہے جس حد تک پاکستان کے اندر ہے. تو ان کو کہا گیا کہ آپ اسلام آباد پہنچے، ہم آپ کے لیے ارینجمنٹ کرتے ہیں یہاں سے نکلنے کا. لیکن وہ ارینجمنٹ نہیں ہو سکے تھے. چلیں، طاہر خان صاحب نے بھی جوائن کر لیا، اور اس کے بعد مغربی ممالک پیچھے ہٹ گئے اور یہاں پھنس گئے یہ لوگ، اور ابھی اسی لیے یو کے اور یو ایس اے جو ہے کہ اسپیشل فلائٹس لا رہے ہیں ان کو نکالنے کے لیے. میں آتا ہوں اس موضوع کے دوبارہ. طاہر خان صاحب، فخر نے ایک جو نقطہ اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ بالکل ضروری ہونا چاہیے، ہم سب ایگری کرتے ہیں کہ جو انلیگل جتنے بھی فارنر ہیں ان کو باہر جانا چاہیے. طریقہ کار کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس کو بہتر کیا جا سکتا تھا، اور اس طرح سے ایک دم سے ڈیڈ لائن دینا اور بہت شارٹ ٹائم کے اندر نکالنا، اور خاص طور پہ پاک افغان جو کلچرل ہمارے ٹائز ہیں، بارڈر کے اوپر ایک جیسے قبائل ہیں، ایک جیسی فیملیز ادھر رہتی ہیں، تو ان حالات کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ طریقہ کار میں کیا بہتری ہونی چاہیے تھی، اور اس کو کس انداز میں کیا جائے کہ ہمارے وہ جو بائی لیٹرل ٹائز ہیں وہ بھی متاثر نہ ہوں؟ بہت شکریہ مجھے دعوت دینے کی. میری نظر میں جو یہاں پر افغان ہے، خواہ وہ رجسٹر افغان ہے، کیونکہ 4 کیٹیگریز افغان کی یہاں پاکستان میں جو رہ رہے ہیں. ایک رجسٹرڈ ہے جو نادرا نے، اور جو اقوام متحدہ برائے مہاجرین ہے، UNHCR نے اس کو رجسٹر کیا تھا، وہ تقریباً 1.4 یا 1.3 کبھی کبھی ہم سنتے ہیں UNHCR سے. پھر افغان سٹیزن کارڈ والے ہیں جن کو بھی نادرا نے اور یہ کارڈ دیا تھا، اور پھر کچھ وہ لوگ جو ان دونوں پروسیس میں شامل نہیں ہوئے تھے، اور پھر یہ طالبان کے بعد تقریباً جو 7 لاکھ آئے ہیں گزشتہ 2 سال میں، وہی لوگ ہیں. مسئلہ اب یہ ہے، یہ جو افغانوں کے حوالے سے افغانستان میں جب بھی ہم جاتے ہیں یا افغان یہاں پہ آتے ہیں کئی کانفرنسز میں یا ویسے ملاقاتوں میں، وہ پاکستان کے اس میزبانی کو ضرور اس کا اچھے طریقے سے یاد کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، باوجود اختلافات کے اس حکومت سے بھی، ماضی کی حکومتوں سے بھی. آپ نے پوچھا کس طریقے سے، میرا خیال یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ جو غیر قانونی لوگ ہیں اس میں UNHCR بھی بالکل انوالو نہیں ہوتا، بین الاقوامی برادری بھی انوالو نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی چونکہ ایک مسئلہ افغانوں کا ہے، اور افغانستان اور پاکستان کا تعلق ایسا ہے کہ اس میں کچھ حساسیتیں ہیں، کچھ نزاکتیں ہیں، کچھ پاکستان کے جو دل بڑے رہے ہیں، میرے خیال میں وہ بھی ایک بڑا ایک فیکٹر ہے کہ ان کو وہ حسن نیت جو افغانستان میں تھا اس حوالے سے ان کو میرے خیال میں نقصان پہنچا ہے. بداعتمادی طالبان کے ساتھ TTP کے مسئلے پہ پہلے سے موجود تھی، اور اس کو افغان طالبان اس طرح سمجھتے ہیں کہ شاید پاکستان نے ان کی حکومت پہ ایک دباؤ ڈالنے کے لیے فیصلہ کیا ہے کہ ان افغانوں کو نکالے. غیر قانونی کی بات تو ہوتی ہوگی، غیر قانونی میں تو ظاہر بات ہے، مجھے بھی جب افغانستان ہم جاتے ہیں، یہ فخر بھی جاتا ہے، تو ہم ایک دفعہ رجسٹر ہوتے ہیں ایئرپورٹ پہ، ہمیں اسپیشل کارڈ ملتا ہے،
تصویر ہماری اس میں لگی ہوتی ہے، اس کے بغیر ہم کابل شہر میں نہیں پھر سکتے. پھر ہم وزارت خارجہ جاتے ہیں، جانے کے ساتھ ہی یہ لازم ہے ہر غیر ملکی صحافی بالخصوص وہ جائے گا وہاں پر، ان کو ایک پرمیشن ملے گی. تو غیر قانونی پہ تو دو رائے ہے ہی نہیں. لیکن میری نظر میں ایک UNHCR کے ساتھ، افغان طالبان حکومت کے ساتھ اگر میرے خیال میں ایک طریقے سے ہوتا یہ کام، یہ ایک مرحلہ تو آنا تھا، ان لوگوں نے تو جانا تھا، کیونکہ 43 سال تقریباً ہو گئے ہیں. یہ جو اب جو یہ غیر قانونی کہتے ہیں نا، اس میں زیادہ وہی لوگ ہیں جو روس کے دنوں میں آئے تھے افغانستان پہ، ان کے کنٹرول کے بعد یہاں پیدا ہوئے ہیں، یہاں بڑے ہیں، یہاں تجارت کی ہے، انہوں نے تجارت کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں جب یہ، کیونکہ پاکستان کا موقف رہا ہے ماضی میں کہ افغانوں کی واپسی بڑے ایک عزت اور احترام کے ساتھ ہونی چاہیے. تو لہٰذا مجھے یہی تھوڑا شک ہے کہ یہ جس طریقے سے یہاں پر ایک اعلان کیا گیا اور پھر اس اعلان کو بار بار کرنا، تو اس سے میرے خیال میں تھوڑی سی وہ ایک بد اعتمادی بن گئی ہے. اور افغانوں کے کیونکہ ہمیں تو پڑوس میں اگر اچھے تعلقات ممالک سے رکھنے پڑیں گے نا. انڈیا سے پہلے تعلقات خراب ہے، ایران کے ساتھ بھی کبھی کبھی مسئلے ہو جاتے ہیں بارڈر کے معاملات پہ. تو افغانستان بھی اگر اس طرح ہمارے پڑوس میں اور پھر قریبی پڑوسی وہاں بھی ایک، کیونکہ طالبان حکومت کے آنے کے بعد تو پاکستان میں یہ ہمارے ادارے خوش تھے نا، حکومتیں خوش تھے کہ چلو وہ آگے تو پاکستان میں بھی امن قائم ہوگی، اچھے تعلقات ہوں گے. لیکن ایسا تو نہیں ہوا. لیکن اس کو یہ ہے کہ بڑے احتیاط کے ساتھ ڈیل کرنا پڑے گا تاکہ دونوں ممالک کے جو تعلقات ہیں ان کے اوپر بھی منفی اثرات مرتب نہ ہو. طاہر خان صاحب بہت شکریہ آپ کا. فخر کاکا خیل آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین ہم بریک لیں گے، بریک کے بعد آئیں گے تو کچھ معاشی صورت اور اس وقت جو پاکستان کو درپیش چیلنج ہیں ان پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں پاکستان کی کچھ معاشی صورتحال کے اوپر بات چیت کریں گے. ایک طرف الیکشن کی تیاریاں چل رہی ہیں. IMF کی ٹیم نومبر کے فرسٹ ویک میں پاکستان آ رہی ہے. ٹیکنیکل ٹیم جائزہ لے گی پاکستان کی معاشی صورتحال کا، اور جو اگلی قسط جاری ہونی ہے اس کے حوالے سے فیصلے کیے جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو معاملات اگر ہم پاکستان کے اندر بھی دیکھیں تو کچھ زیادہ اچھے دکھائی نہیں دے رہے. بہت سے محکموں کے اندر تنخواہوں کا معاملہ جو ہے وہ الجھا ہوا ہے. KP کے چیف منسٹر جو ہے کہ وہ معاشی حالت کی اتنی ابتری کی نوید سنا رہے ہیں کہ کہا جا رہا ہے جی کہ معاشی ایمرجنسی لگا دی جائے. اور PSO اور PIA کے جو معاملات اگر دیکھے جائیں تو پاکستان میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ پچھلے تقریباً 2 ہفتوں میں 600 کے قریب PIA کی پروازیں جو ہیں وہ منسوخ ہو چکی ہیں. معاملات کس طرف چل رہے ہیں بات چیت کریں گے. مہتاب حیدر صاحب سینئر اکنامک جرنلسٹ ہیں اور لکھتے ہیں معیشت کے اوپر. بہت شکریہ مہتاب صاحب آپ کا وقت دینے کے لیے. بنیادی سوال IMF کے وفد کے حوالے سے آپ سے کر لیتے ہیں کہ جو ٹارگٹس ایگریمنٹ ہے فرسٹ کوارٹر کی چیزیں ہیں سامنے، اور ایک اس کے اندر پولیٹیکل فیکٹر بھی تھا کہ الیکشن ہونے چاہیے پاکستان کے اندر کانسٹیٹیوشن کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے. تو جو ٹارگٹس کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے اچیو کر لی ہیں، اور کوئی پازیٹیو اس کے ریزلٹس نکلیں گے IMF کی ٹیم کے، یا ابھی بھی وہ معاملات تو نہیں ہوں گے خدا نخواستہ جو PDM گورنمنٹ کے اندر بڑا ایک طویل گیپ آ گیا تھا عدم اعتمادی کا؟ جی تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بنیادی طور پر یہ جو IMF کا پروگرام ہے جس کو ہم اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ پروگرام کہتے ہیں، جس میں پاکستان کو $3 بلین ایک ٹرانزٹ یعنی اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ کے طور پہ انہوں نے دیے، کیونکہ PDM کی گورنمنٹ آخری ٹائم تک جو IMF کا پروگرام ہے اس کو ریوائیو کرنے میں ناکام ہوئی تھی. انہوں نے اس پروگرام کو ادھر ہی اسکریپ کیا اور ایک نیا 9 مہینوں کے لیے یہ سارے کا سارا ایک معاہدہ کیا گیا. دیکھیں بنیادی طور پہ اس میں $1.1 بلین ابھی ہم لے چکے ہیں. اس میں یہ جو فرسٹ ریویو ہے جو کہ 2 نومبر سے شروع ہوگا، اس میں یہ ہے کہ پاکستان اور IMF ایک میمورینڈم آف اکنامک اینڈ فائنینشیل پالیسیز MEFP اس کو بولتے ہیں، اس کے اوپر اگر ان کا ٹیکنیکل اور پالیسی لیول ٹاکس
सक्सीड होती हैं तो एक IMF अपनी पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन के साथ आएगा. दैट वुड बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. IMF के मॉडल में जब ये सारे नंबर्स डालेंगे तो उस मॉडल के नतीजे में वो फिस्कल साइड पे, वो मॉनेटरी साइड पे और वो एक्सटर्नल साइड पे कौन कौन से गैप्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उनके लिए कौन सी कंडीशनैलिटीज के तहत जो है वो सामने आते हैं. मैं आपको कुछ एक दो मिसालें देकर वाजे कर देना चाहता हूं. अगर फिस्कल साइड का गैप नजर आता है, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने कल ये कहा है कि टारगेट जो है उसको एक्सीड कर लिया है FBR. बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये है कि वो एक अचीवमेंट है, लेकिन जो हमारा एक्सपेंडिचर साइड है वो जो है वो प्रॉब्लमैटिक है. अभी उसमें मैं एक बात आपको बता देता हूं कि अभी आप ये देखें कि जो फर्स्ट क्वार्टर के नंबर आए हैं, उस फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स आप देखें तो एक लॉ है जिसको कहते हैं स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी. वो रिकंसाइल नहीं कर सके हम अपने फिस्कल अकाउंट. तो उसका जो गैप है वो तकरीबन कोई 193 बिलियन रुपीस के लगभग है, तकरीबन 200 अरब रुपए के लगभग है. जो कि पाकिस्तान का जो फिस्कल है उसका कोई 0.25% ऑफ GDP बनता है. तो अगर हमारे एक्सपेंडिचर एक्सीड करते हैं तो IMF इस प्रिस्क्रिप्शन के साथ आ सकता है कि दो हल हैं, या तो आप अपने अखराजात को कम करें या अपने रेवेन्यूज को मजीद बढ़ाएं. तो मजीद टैक्स लग चैलेंज होगा कि केयर टेकर गवर्नमेंट मजीद अगर टैक्सेस की बात आती है तो इसको कैसे जो है वो हैंडल करें. दूसरा, मॉनेटरी साइड पे ये बात ठीक है कि इन्फ्लेशन थोड़ी सी बेहतर होनी शुरू हुई है, तो उसका ये है कि फौरी तौर पे मॉनेटरी जो स्टांस है उसको कम करना जरा मुश्किल होगा. जो दूसरा बड़ा चैलेंज सामने आ सकता है वो है एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का गैप. ये एक मेजर चैलेंज है हमारे लिए कि कहीं IMF अपनी असेसमेंट में ये ना दिखा दे कि ये एक्सटर्नल गैप है, क्योंकि लास्ट टाइम भी PDM की हुकूमत के दौरान भी वो ये ये इशू कहते बना थे था कि आपका एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का गैप फिल नहीं हो रहा, इसलिए स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं हो सकता. तो ये दो मेजर इश्यूज हैं जो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए पोटेंशियल थ्रेट हैं और इन पे जो है वो हमें काम करने की जरूरत है. हालांकि आप देखें कि हम यानी रुपया बेहतर हुआ है डॉलर जो है उसके मुकाबले में, लेकिन उसमें मसला ये है कि जब तक फंडामेंटल्स ठीक नहीं करेंगे हम, आप ये देखें ना, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स गिर रहे हैं स्टेट बैंक के और रुपया मजबूत हो रहा है. एक्सपोर्ट्स भी गिर रही हैं, रेमिटेंसेस भी गिर रही हैं, लेकिन कैसे होंगी? हम अपने इनफ्लोज को बेहतर कर लें. इनफ्लोज जब तक बेहतर नहीं होंगे, फौरी तौर पे मुझे पता है एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ सकती. FDI जो है, ये जो वॉर का जिक्र आपने किया है, इसके नतीजे में मजीद अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है पूरे रीजन के अंदर. लेकिन हमें जो लोन्स हमने मल्टीलैटरल या बायलैटरल के साथ किए हुए हैं उनको जल्दी से मटेरियलाइज करना पड़ेगा. अच्छा शाह साहब, आप ये नहीं समझते कि जो पाकिस्तान, जो आपने दो तीन चीज़ें कही हैं, एक तो एक्सटर्नल गैप की बात की आपने फाइनेंसिंग की, और फिर इन्फ्लेशन के हवाले से दो चीज़ें इसमें मैं आपसे पूछना चाहूँगा. एक तो ये जो गैप का मामला कहीं ना कहीं हमारी सियासी सूरत हाल के साथ भी जुड़ा हुआ है कि हमें ये सुनने को मिलता रहा है डिप्लोमेटिक कम्युनिटी के अंदर भी कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, इलेक्शन आते हैं, कोई एक मैंडेट रखने वाली नज़र आ रहा हो कि अच्छा 5 साल के लिए हुकूमत है तो फिर तो हमारे दोस्त मालिक भी कुछ ना कुछ फंडिंग करने के लिए तैयार हैं. तो आप समझते हैं कि हमारे इलेक्शन के साथ भी कहीं ना कहीं ये मामला जुड़े हुए हैं और इस वजह से भी शायद हमें कहीं ये मसला आ रहा है, या कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये गैप आ रहा है और एतमाद साजी डेवलप नहीं हो रही? देखिए, दोनों तरह की चीज़ें हैं. जो पॉलिटिकल साइड है उस पर IMF का इन राइटिंग में तो नहीं है, लेकिन उनके जहन में ये था कि हम ये 9 माह का प्रोग्राम इस अंदाज में डिजाइन उन्होंने किया था कि हम ये प्रोग्राम की पहली किस्त जो है वो PDM की हुकूमत के दौरान देंगे, सेकंड रिव्यू के बाद दूसरी किस्त होगी वो केयर टेकर सेटअप के दौरान आएगी, और जो तीसरी किस्त है वो उस टाइम तक जो है वो
نئے الیکشنز ہو کے نئی حکومت آ چکی ہوگی. اچھا اب پرابلم یہ ہے کہ اب ابھی تک جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ الیکشنز کی واضح ڈیٹ تو ابھی تک نہیں آئی, لیکن ایک تو یہ انسرٹینٹی جو ہے وہ کسی بھی ڈونر کے لیے بھی اور انویسٹر کے لیے بھی یہ پرابلمٹک ہے. لیکن اس کے ساتھ کچھ اور ایشوز بھی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ہم جو ایک ہم نے ادارہ بنایا ہوا ہے SIFC, یہ بیسیکلی کوشش یہ ہے کہ ہم ایک بند ونڈو کے ذریعے جتنے بھی پوٹینشیل انویسٹرز ہیں ان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرے, اور اس میں چیلنج ہے آپ SIFC کے لیے کہ وہ نومبر دسمبر یا میکسیمم جنوری فروری مارچ تک کتنی بڑی پوٹینشیل انویسٹمنٹ کو لے کر آتے ہیں. ہم 10 to 20 بلین ڈالرز کی بات سنتے رہے ہیں, لیکن ابھی تک ان میں سے کوئی ایگریمنٹ جو ہے وہ فائنل نہیں ہوا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس معاملے کو کتنی تیزی کے ساتھ ہم پرسیو کرتے ہیں, صرف پرسیو نہیں کرتے بلکہ اس کو ایکچولائز کر کے مٹیریلائز کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں. شاہ صاحب ایک اور بڑا ایشو جو ہے کہ وہ ہماری سیاست کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے, یہ جو PIA کے معاملات ہیں. بہت سے لوگ اعتراض یہ کرتے ہیں جی جان بوجھ کے کچھ اداروں کو خراب کیا جاتا ہے تاکہ ان کو سستے اونے پونے داموں جو ہے کہ پھر کسی اپنے ہی بندے کو بیچ دیا جائے. اور اس وقت جو PIA کی صورتحال ہے بڑی ورسٹ نظر آ رہی ہے کہ آپ کو 2 ہفتوں کے اندر جتنی پروازیں منسوخ ہوئی ہیں, فائنینسنگ کا مسئلہ, کریڈٹ کا مسئلہ, ECC نے کوئی 8 ارب اپروو کیے ہیں, لیکن یہ کوئی دیر پا حل نہیں ہے. اس سارے مسئلے کا آپ کی نظر میں حل جو ہے کہ ڈیفینیٹلی نشکاری ہونی چاہیے, لیکن وہ کس انداز کے اندر ہونی چاہیے, ذرا وہ بتائیں گے. دیکھیں میں بنیادی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس ٹائم مسئلہ ٹرسٹ کا بھی ہے اس کے اندر. آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے کئی سالوں کے دوران جب بھی پیسے لینے کی باری آتی ہے تو یہ جی آرگومنٹ دیتی ہے جی اٹ وڈ بی دا لاسٹ ٹائم, ہم آپ کے پاس آئیں گے تو اس کے بعد آپ کے پاس دوبارہ سے نہیں ہے. کتنی دیر میں کوئی بیوروکریٹ یا منسٹر چینج ہو جاتا ہے, وہ پھر ایک نئے پیکج کے مطالبے کے ساتھ آ جاتے ہیں. ہیونگ سیڈ دس, حل یہ نہیں ہے کہ ہم PIA کو چھوڑ دیں کہ وہ بند ہو جائے, کیونکہ اگر PIA بند ہو گئی تو اس کے لیے جس میں جو لائبلٹی کریٹ ہوگی اس کی میں تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. تقریباً 800 ارب روپے کی لائبلٹی کھڑی ہو جائے گی ہماری. اس میں جو فیڈرل گورنمنٹ کی گارنٹیز ہیں وہ کچھ 250 سے 300 ارب روپے کے درمیان. حل اس کا یہ ہے کہ ایک ڈیڈ لائن مقرر کر لی جائے, اور جو کہ میرے خیال میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے مقرر کی ہوئی ہے کہ اپنے ٹینیور کے دوران اس کو پرائیویٹائز کرنا ہے, لیکن پرائیویٹائز اس انداز میں کریں کہ یہ نہ ہو کہ اس سے پہلے بھی یہ بند ہو جائے. آپ نے اپنے انٹرو کے دوران کہا کہ کئی 100 پروازیں جو ہے وہ کینسل ہوئی ہیں, تو اتنا PIA کو بریدنگ سپیس دیا جائے کہ یہ ڈے ٹو ڈے آپریشن جو ہے وہ اس کو جاری رکھ سکے. اس پہ مجھے ذاتی طور پہ پتا ہے کہ کچھ کام ہو رہا ہے. مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جو لاسٹ ECC کی میٹنگ تھی اس میں جو 8 ارب روپے انہوں نے دیے ہیں وہ انہوں نے کہا ہے کہ سول ایویشن اتھارٹی جو اپنے ریسورسز ہیں اس سے برج فائنینسنگ کرے, لیکن یہ کو کچھ نہ کچھ تو ریسکیو کرنا پڑے گا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو پرائیویٹائزیشن کرنا پڑے گا. بہت شکریہ مہتاب حیدر صاحب ہمارے ساتھ بات چیت کر رہے تھے, پاکستان کی کچھ معاشی صورتحال اور PIA کی صورتحال کے اوپر ہم بات کر رہے تھے. آج تک کے لیے اتنا ہی. خالد شمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.